इस वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट के क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, जो कि अक्सर 1 मार्क या 1 नंबर का सवाल होता है और इस लिहाज से इसका जो जवाब है वो भी एक आध जुमले का या 1-2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है। मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट का जो लेसन है ये एक टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक मुकालमा है जिसमें वो मीडिया यानी ज़राए अबलाग के मुतालिक तफसील से डिस्कस कर रहे हैं और मीडिया का जो इम्पैक्ट है यानी उसके असरात उनके मुतालिक भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये सवालात जो हैं उसी गुफ्तगू पर मबनी हैं और इनके जो जवाबात हैं वो भी उसी सबक या लेसन से लिए गए हैं। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, यानी वो सबसे अहम काम क्या है जो कि मीडिया के ज़रिए अंजाम दिया जाता है या फिर मीडिया क्या अहम किरदार अदा करता है। तो चलिए अब मिलकर इसके आंसर यानी जवाब को पढ़ते हैं। इसका जवाब है मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ज़राए अबलाग जो हैं ये एक बहुत ही ताकतवर मवासलाती निज़ाम है। मवासलाती निज़ाम से मुराद है लोगों के दरमियान राब्ते का निज़ाम, जिसके ज़रिए वो अपना पैगाम एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, यानी मवासलाती निज़ाम के ज़रिए या ज़राए अबलाग की मदद से ख़बरें और मालूमात लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरह से ये 1 मार्क की वेटेज के लिहाज से एक मुकम्मल जवाब हो गया हमारे सवाल का। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप भी पढ़िए। व्हाट आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ज़राए अबलाग के 2 अहम असबाब कौन से हैं, यानी वो 2 कौन से तरीके हैं कि जिनके ज़रिए मवासलाती निज़ाम को चलाया जाता है। तो मिलकर पढ़ते हैं इसका आंसर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुराद है इंटरनेट, टीवी और इसी तरह से दूसरे ज़राए जिनमें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जबकि प्रिंट मीडिया से मुराद है छपी हुई चीज़ें जैसे कि मैगज़ीन और अखबार वगैरह होते हैं। तो इन 2 ज़राए की मदद से मवासलाती निज़ाम को आगे बढ़ाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, यानी मीडिया किस तरह से तफरीह फराहम करता है। तो इसका आंसर है मीडिया entertains us with films, dramas, stage shows and comedies, यानी तफरीह के लिए मीडिया या मवासलाती निज़ाम के ज़रिए फिल्म्स, ड्रामास, स्टेज के शो वगैरह और मज़ाहिया प्रोग्राम जिन्हें कॉमेडीज़ कहा जाता है वो दिखाए जाते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये तमाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिनकी वेटेज जो है वो सिर्फ 1 मार्क की है, लिहाजा इनके जो आंसर्स हैं वो भी बिल्कुल टू द पॉइंट और शॉर्ट हैं। लिहाजा यहाँ कोई भी इजाफी बात शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, यानी अगर मीडिया को बग़ैर किसी रोक टोक के काम करने दिया जाए तो उसका क्या नतीजा होता है। और इसका आंसर है इफ़ मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड इट स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़ एंड कन्फ्यूजन। बल्कि अगर यहाँ इट के बाद लफ्ज़ माइट का इजाफा कर दिया जाए और स्प्रेड्स के आखिर से लेटर एस को कैंसिल करना होगा, तो फिर ये जवाब बन जाएगा इफ़ मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड इट माइट स्प्रेड फॉल्स न्यूज़ एंड कन्फ्यूजन, यानी अगर मीडिया को बग़ैर किसी रोक टोक के काम करने दिया जाए तो ये मुमकिन है कि वो झूठी या बेबुनियाद ख़बरों की अशात में मुलव्वस हो जाए और इस तरह से लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन यानी परेशानी या उलझन फैलने लगे। जैसे कि बाज़ औक़ात मीडिया पर छोटी मोटी ख़बरों को भी बहुत सनसनी अंदाज में पेश किया जाता है जिससे लोग ख़ासे हरासा हो जाते हैं या घबरा जाते हैं।
لیکن یقیناً جو لوگ ذمہ دار ہیں اور ان کے اندر احساس جواب دہی موجود ہے تو وہ ایسی باتوں سے گریز کریں گے. لہٰذا یہاں پر ہم نے مائٹ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کریں جبکہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے. لہٰذا ہمارے ملک میں بھی اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے ایک ادارہ قائم ہے جسے پیمرا کہا جاتا ہے. پیمرا سے مراد ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، جو کہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے غیر معیاری، ناقص یا جھوٹی خبروں وغیرہ کی اشاعت نہ کی جائے. اب چونکہ یہ ایک آبجیکٹو ٹائپ کویشچن تھا لہٰذا اسے ہم نے ایک مختصر سے جواب میں ختم کر دیا ہے، لیکن اگر اس کی ویٹیج زیادہ ہو تو اس میں پھر آپ پیمرا وغیرہ کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. یعنی اگر یہ 3 نمبروں کا سوال ہوتا تو پھر آپ اس میں مزید انفارمیشن بھی شامل کر سکتے تھے اور پیمرا کے متعلق بھی تفصیل سے بتا سکتے تھے. لیکن کم نمبر والے سوال کے لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب پڑھتے ہیں اگلا کویشچن. Give 3 reasons in support of your favorite TV program. چونکہ یہاں پر 3 reasons یعنی 3 وجوہات مانگی گئی ہیں کسی ایسے پروگرام کے متعلق جو کہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہو، لہٰذا اس قسم کا جو سوال ہے وہ یقیناً 3 نمبروں کا ہوگا. تو اس قسم کے سوال کا جواب آپ کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں I like، اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی آپ کا پسندیدہ پروگرام ہو اس کا یہاں نام لکھ سکتے ہیں اس بلینک جگہ پر. پھر اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ مجھے اگر کوئی کامیڈی شو پسند ہے تو میں یہاں اس کا نام لکھ دوں گی، جیسا کہ یہاں میں نے ایک فرضی نام لکھ دیا ہے I like the laughter show، اور پھر اس کے بعد آگے کنٹینیو کرتے ہیں because it is informative, entertaining and a good program to watch with your whole family. یعنی کہ مجھے لافٹر شو پسند ہے کیونکہ وہ ایک معلوماتی اور تفریحی پروگرام ہے اور ایک اچھا پروگرام ہے جو کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ مل کر دیکھ سکتے ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. It gives a chance to enjoy good family time and gives a chance to laugh as it is full of comedy. یعنی اس کے ذریعے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکیں، اور اس پروگرام کے ذریعے ہمیں ہنسنے کا موقع بھی ملتا ہے کیونکہ اس میں بہت سا مزاح ہوتا ہے، یعنی یہ مزاح سے بھرپور پروگرام ہے. تو اس طرح سے اس جواب کے اندر 3 پوائنٹس آ گئے. پہلا تھا انفارمیٹیو، دوسرا انٹرٹیننگ اور گڈ پروگرام ٹو واچ ود فیملی. لہٰذا کویشچن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہاں 3 پوائنٹس آ گئے ہیں اور یہ ایک مکمل جواب بن گیا ہے. اسی طرح سے آپ کسی بھی اور پروگرام کے متعلق لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہو، لیکن آپ نے اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ کویشچن میں آپ سے کتنے ریزنز مانگے گئے ہیں، تو انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اسی حساب سے اپنا جواب لکھنا ہوگا. اب پڑھتے ہیں اگلا کویشچن. کویشچن نمبر 6. واٹ از دا میننگ آف ٹیوٹوریل؟ میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ کا جو لیسن ہے یہ ایک قسم کا ٹیوٹوریل ہے جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور میڈیا سے متعلق ڈسکس کر رہے ہیں. لہٰذا اس سوال میں اسی کی طرف اشارہ ہے. تو پڑھتے ہیں اس کا آنسر. ٹیوٹوریل از ڈسکشن بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ اے ٹیوٹر، یا پھر یہاں آپ ٹیچر کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ٹیوٹوریل کیا ہوتا ہے؟ ٹیوٹوریل جو ہے وہ ایک قسم کا بحث مباحثہ یا ڈسکشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیوٹر یا ٹیچر کے درمیان. اگلا کویشچن پڑھتے ہیں. واٹ ٹائپ آف انفارمیشن ڈز میڈیا پرووائڈ؟ یعنی میڈیا جو ہے وہ کس قسم کی معلومات فراہم کرتا ہے؟ اس کا آنسر ہے میڈیا پرووائڈز انفارمیشن اباؤٹ ہیپننگز ان دا ورلڈ. یعنی میڈیا جو ہے اس کے ذریعے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات ہم تک پہنچتی ہیں. اب پڑھتے ہیں آخری آبجیکٹو ٹائپ کویشچن. از ٹی وی ٹیکنگ اوے دا ہیبٹ آف ریڈنگ؟ اور آنسر ہے یس، ٹی وی از ٹیکنگ اوے دا ہیبٹ آف ریڈنگ. چونکہ یہ ایک آبجیکٹو ٹائپ یا شارٹ کویشچن تھا لہٰذا اس کا جو آنسر ہے وہ بھی بہت ہی شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ ہے. لیکن اگر اسی سوال کی جو ویٹیج ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی یا 3 نمبروں کی ہوتی تو اس کا جواب مختلف ہوتا اور تھوڑا طویل ہوتا، جیسے کہ یہ آنسر ہے جو کہ
3 مارکس کی ویٹیج کے مطابق ہے. اب مل کر اسے پڑھتے ہیں. یس میڈیا از ٹیکنگ اوے دا ہیبٹ آف ریڈنگ بیکاز واچنگ ٹی وی ریکوائرز لیس ایفرٹ معاف کیجیے گا اینڈ اے لٹل اسکل آف لینگویج. یعنی میڈیا جو ہے اس کے ذریعے یا اس کی وجہ سے کتابیں پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ٹی وی دیکھنے کا جو عمل ہے وہ بہت ہی آسان عمل ہے اور اس میں اپنی زبان پر یا جس بھی زبان میں اس پروگرام کو نشر کیا جا رہا ہے اس پر بہت زیادہ عبور رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں زیادہ تر کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اور ویسے بھی اسے صرف تفریحی مقصد کے لیے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. مور اوور واچنگ ٹی وی از لیس کاسٹلی دین ریڈنگ بکس. اس کے علاوہ کتابوں کو خرید کر پڑھنا ہوتا ہے تو ان پر خرچ زیادہ آتا ہے بنسبت ٹی وی کے، جسے ایک ہی مرتبہ انسٹال کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے ہم گھنٹوں کے حساب سے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا اتنا خرچ نہیں آتا. اب آگے پڑھتے ہیں. دس ٹی وی از ٹیکنگ اوے دا ہیبٹ آف ریڈنگ. لہٰذا ٹی وی جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کے رجحان پر اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کی جگہ لیتا جا رہا ہے. تو اس ویڈیو میں ہم نے میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ سے متعلق زیادہ تر آبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز اور ان کے آنسرز کو ڈسکس کیا. اب اگلی ویڈیو میں ہم سبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز اور آنسرز کو ڈسکس کریں گے جو کہ اسی لیسن پر بیسڈ ہوگا. تو اب آپ اس ویڈیو سے مستفید ہونے کے لیے اسے ری پلے کر کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس طرح آپ بہت جلد ریڈنگ کمپریہنشن کی اسکل سیکھ سکیں گے.